إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شان، ان کا مقام، ان کی خدمات، دین اسلام میں ان کی حیثیت، ان باتوں پر دلائل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں، اور اہل حدیث کا ایک منفرد مقام ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقام دیتے ہیں۔ اہل حدیث نہ افراد کے قائل ہیں، نہ تفرید کے، نہ تنقیص کے قائل ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اہل بیت کے مقام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس نقطے پر گفتگو ہونی ہے وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ اور مطلقاً خلافت۔ ایک ہے مطلقاً خلافت جسے آپ ملوکیت بھی کہہ سکتے ہیں جب تقابل ہوگا، اور ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ پہلے گفتگو ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلافۃ فی امتی 30 سنہ۔ لوگوں، میری امت میں 30 سال خلافت رہے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت النبوت بعدی 30 سنہ۔ لوگوں، میرے بعد میری امت میں
خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی۔ حضرات، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہیں۔ آپ نے جو یہ بات کہی ہے، یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہیں وہ آپ کی ذاتی رائے اور ذاتی سوچ سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی وحی سے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جس کی مدت 2 سال اور کچھ مہینے ہیں، آپ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت 10 سال اور کچھ مہینے، ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال، ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال اور مہینے، اسی طرح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت جو 6-8 مہینے ہیں۔ ان تمام کی مدت کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو قربان جائیں، محدثین کہتے ہیں لا تزید ولا تنقص یوما، تو 30 سال سے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال چلے گی، تو محدثین نے جب ان تمام پیریڈ کو جمع کیا ہے تو 30 سال سے نہ ایک دن کم ہے نہ ایک دن زیادہ ہے، نہ ایک دن کم ہے نہ ایک دن زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ میں شامل نہیں کیا، تو ان کا موقف یہ تھا تو یہ تو ماحول کو سیٹ کرنے کے لیے آئے تھے چند مہینوں کے لیے، تاکہ ماحول سازگار ہو جائے۔ اگرچہ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے سیدنا حسن نے قربانی دی، آئے اور ایسے ہی کیا، جب دیکھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو خود امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، لیکن ان کے ایام کو خلافت راشدہ کے اندر ہی شمار کیا جائے گا۔ یہاں جس غلط فہمی کو دور کرنا ہے اس پر آپ نے غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، جو لوگ یہ کہہ کر ابو بکر صدیق کی، عمر بن خطاب کی، عثمان بن عفان کی خلافت کا انکار کر دیتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو اہل سنت والجماعت کی کتب میں موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بسنتی، لوگو میری سنت کو لازم سمجھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو بھی لازمی سمجھنا۔ اب خلیفہ کی جمع ہے، راشدین راشد کی جمع ہے، مہدیین مہدی کی جمع ہے۔ جمع کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے عربی میں، یہ اردو اور انگلش کی کہانی نہیں ہے کہ واحد جمع، نہیں، عربی میں واحد ہے
دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تین کو جمع بولتے ہیں۔ جمع کی ابتدا تین سے ہوتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو 30 سال بتائے ہیں اس میں اس کا مطلب یہ کم از کم 3 خلیفہ ہونے چاہیے، کم از کم 3 خلیفہ ہونا چاہیے۔ اگر 3 سے کم ہوں گے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ اگر ہم شروع کے 3 خلیفوں کو نکال دیتے ہیں، سیدنا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، سیدنا حسن دوسرے خلیفہ، 2 ہو گئے، مدت پوری ہو گئی، مدت پوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آپ کا فرمان اللہ کی وحی سے، لہذا ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، 30 سال۔ جب ہم ان 30 سالوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 اور 5ویں جو 6-8 مہینے کے لیے آئے سیدنا حسن، یہ خلیفے ملتے ہیں۔ لہٰذا ان فرامین سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اس امت کے پہلے خلیفہ جس خلافت کا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس خلافت کے پیریڈ میں پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب ہے، تیسرے عثمان بن عفان ہیں، چوتھے علی بن ابی طالب ہیں، اور 5ویں حسن بن علی ہیں۔ اس لحاظ سے اہل بیت میں سے خلافت علی منہاج النبوہ کے اندر 5 خلیفے ہوئے، جن میں 2 کا تعلق اہل بیت سے ہے اور 3 کا تعلق خاندان قریش سے ہے لیکن اہل بیت سے نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق قریشی ہیں لیکن آپ کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ عمر بن خطاب قریشی ہیں لیکن آپ کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ عثمان بن عفان قریشی ہیں لیکن اہل بیت سے نہیں ہے۔ سیدنا علی اہل بیت سے، سیدنا حسن اہل بیت سے۔ ہم سیدنا حسن کا اس سے بڑھ کر اور کیا مقام بیان کریں کہ وہ ان خلفاء راشدین میں شامل ہیں۔ یہ مقام کوئی کم نہیں ہے، یہ شان کوئی معمولی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، لوگو میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال چلے گی، 30 سال چلے گی۔ اس 30 سال کے پیریڈ کے اندر ہمیں پہلے خلیفہ کون ملتے ہیں، دوسرے کون، تیسرے کون، چوتھے، 5ویں، اگرچہ 6-8 مہینے کے لیے لیکن ان کو بھی ہم خلفائے راشدین میں سمجھتے ہیں۔ سیدنا علی کا یہ بھی مقام ہے اہل بیت سے، یہ بھی ہے امت کے چوتھے خلیفہ ہے۔ سیدنا حسن کا یہ مقام کم ہے اہل بیت سے، اور یہ بھی مقام ہے کہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہو گیا، دوسرا نقطہ یہ حضرات اہل سنت والجماعت کی مرکزی کتابوں کا حوالہ دے کر بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں امامت کو ثابت کرنے کے لیے، 12 اماموں کو ثابت کرنے کے لیے، اور 12 کا تعلق اہل بیت سے ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے بخاری اور مسلم کی کتابوں کا حوالہ دے کر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ آج میں نے ضروری سمجھا اس حدیث کی وضاحت کر دی ہے۔
یہ حدیث یقیناً صحیح بخاری میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یکون اثنا عشر امراء، لوگو میرے بعد 12 امیر ہوں گے، 12 امیر ہوں گے۔ ایک حدیث میں ان 12 اماموں کے لیے خلیفہ کا لفظ بھی آتا ہے، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے یہ جو 12 امام ہوں گے، یہ 12 امراء ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، ان میں خلفاء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، شامل ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کلہم فی قریش، ٹھیک ہے، یہ 12 کے 12 جو امام آئیں گے یہ سب قریشی ہوں گے۔ کلہم فی قریش، میرے بعد 12 امام آئیں گے اور یہ سارے کے سارے کلہم فی قریش، ان میں سے کوئی ایک بھی غیر قریشی نہیں ہوگا، سارے قریشی ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا یزال اسلام عزیزا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت میں صرف 12 امیر ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 امراء ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے، نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اگلی اس حدیث پر غور کریں، یہ جو حدیث سنائی جاتی ہے میں وہی حدیث اسی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے حوالے سے مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ لا یزال الاسلام عزیزا، اصل نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جو 12 امام میرے بعد آئیں گے، 12 امیر آئیں گے، 12 خلیفے آئیں گے، ان 12ویں خلیفے کے دور تک اسلام دنیا میں غالب رہے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا، اسلام مغلوب نہیں رہے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کلہم تجتمع علیہم الامہ، یہ جو 12 امام میرے بعد آئیں گے، جن 12 اماموں کے ادوار میں امن اور دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کے خلاف کسی کو زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہمت ہوگی، اسلام کا ایک روب ہوگا۔ فرمایا یہ 12 امام جو ہوں گے یہ کیسے ہوں گے؟ کلہم تجتمع علیہم الامہ، یہ وہ 12 امام ہوں گے کہ زمین کی پشت پر رہنے والے مسلمان جو ہیں، امت جو ہے، ان کی امامت پر، ان کی خلافت پر، ان کی امارت پر متفق ہوگی۔ یہ الفاظ کہاں جائیں گے؟ یہ 12 امام ہوں گے، ان کی امامت پر امت کا اتفاق ہوگا۔ وہ خالی نام کے امام نہیں ہوں گے، خالی نام کے امام نہیں ہوں گے، محض مسجدوں کے امام نہیں ہوں گے، کسی محلے کے امام نہیں ہوں گے، امت مسلمہ کے امام ہوں گے، حکمران ہوں گے، امراء ہوں گے۔ ان کے لیے احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خلیفہ کا لفظ آیا ہے، امام کا لفظ ہے، امیر کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس اختیارات ہوں گے، جو ایک حاکم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔
نامعلوم آج کا میرا خطبہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں، غور کریں آپ۔ جن 12 اماموں کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں، ان کے لیے احادیث میں امراء کا لفظ بھی ہے۔ مسلمانوں کے یہ امیر ہوں گے، امیر المومنین ہوں گے، امیر المسلمین ہوں گے۔ ان کے لیے خلیفہ کا لفظ بھی ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے ان کے پاس اختیارات ہوں گے، ان کے پاس اختیارات ہوں گے، ان کے پاس باغ ڈور ہوگی اس امت کی، امت کے اوپر شریعت کو نافذ کرنے کا ان کو حق ہوگا۔ اس حق کو یہ استعمال کریں گے۔ ان کے ادوار میں جب زانی زنا کرے گا کوڑے ماریں گے، شادی شدہ کو سنسار کریں گے۔ ان کے ادوار میں، ان اماموں کے ادوار میں، ان امراء کے ادوار میں چور چوری کرے گا، یہ ہاتھ کاٹنے کا اختیار رکھتے ہوں گے، قاتل کو قتل کرنے کا یہ حق رکھتے ہوں گے، شرابی شراب پیے گا یہ کوڑے مارے گے۔ اس نقطے پر زور دے کر کیا کہہ رہا ہوں، جن کو یہ 12 امام مانتے ہیں ان میں سے کس کا اختیار تھا؟ سیدنا علی کے پاس اختیار تھا اپنے دور میں، وہ امام تھے، وہ امام تھے، خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے۔ ہم ان کی امامت کو مانتے ہیں، ان کی خلافت کو مانتے ہیں، ان کی امارت کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں قرآن و حدیث کو نافذ کیا۔ ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ان کے پاس اختیارات تھے، اختیارات تھے، اختیارات کا استعمال تھا۔ ان دو کے علاوہ جن کو امام مانا جاتا ہے ان کے اختیارات بتائیں۔ امت نے ان کو کیا مانا؟ انہوں نے حکومت کی، وہ امیر تھے، انہوں نے یہ قانون نافذ کیے۔ کہیں نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں رہا مسئلہ یہ کہنے کا کہ چونکہ امام وہ ہوں گے جو اہل بیت سے ہوں گے، ابو بکر تو اہل بیت سے نہیں ہیں، عمر تو اہل بیت سے نہیں ہیں، عثمان تو اہل بیت سے نہیں ہیں۔ آگے چل کر بھی 12 امام بنو امیہ کے دور تک، بنو امیہ کے دور تک اسی طرح عمر بن عبدالعزیز اس کے ساتھ ہے، تو 12 امام بنتے ہیں، ابو بکر صدیق سے لے کر، ابو بکر صدیق سے لے کر بنو امیہ کو شامل کیجئے، عمر بن عبدالعزیز کو شامل کیجئے۔ کیسے ادوار ہیں؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی ویسے ہی تھا، امن تھا، امن تھا، برکتیں تھیں، اللہ کی رحمتیں تھیں۔ ایک محدث کے بارے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو ایک چھوٹی سی تھیلی دکھلائی۔ اس تھیلی میں کیا تھا؟ گندم کے دانے تھے، گندم کے دانے تھے۔ وہ دانے کیسے تھے؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر دانا تھا۔ جب اس نے تھیلی کو کھولا تو کھجور کے گٹھلی کے برابر گندم کے دانے تھے۔ اس نے بتایا اپنے شاگردوں کو، یہ اس دور کی گندم ہے
جس دور کے بارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ 12 اماموں تک امن بھی ہوگا، برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، دین کا غلبہ بھی ہوگا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ اس دور میں یہ منتہا ہے، امن بھی ہے، امن بھی ہے۔ آپ نے اہل علم سے سنا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک ایسا امن رہا کہ آپ نے سنا صبح کو چرواہا اپنے گھر سے جب بکریاں لے کر، بھیڑیں لے کر نکلتا تھا، جنگل میں جا کے چھوڑ دیتا اور خود کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا۔ اسے کوئی خوف نہیں تھا جنگل کے درندے کا، نہ بھیڑیے کا، نہ چیتے کا، نہ شیر کا، امن کے ساتھ بیٹھتا، بکریاں چرتی۔ جب اس کے واپس جانے کا ٹائم ہوتا، بکریوں کو، بھیڑوں کو جمع کرتا اور گھر چلا جاتا۔ نہ خود اسے خوف تھا اللہ کے علاوہ، نہ بکریوں کا خوف تھا۔ ہاں، ایک دن جب بھیڑیے نے آ کر اس کی ایک بھیڑ پر حملہ کیا اور بھیڑ اٹھا کر بھاگ گیا، چرواہا پریشان ہو گیا، آج کیا ہو گیا؟ اس بھیڑیے میں یہ ہمت کیسے پیدا ہو گئی؟ میری بھیڑ پہ حملہ، مسلمان کے مال پہ حملہ کرنا۔ قربان جائیں اس بندے کے ایمان پر، عقیدے پر۔ اس نے اس بھیڑیے کا پیچھا نہیں کیا اپنی بھیڑ کو چھڑانے کے لیے، بلکہ اس نے شہر کی طرف رخ کیا، کہیں شہر کے حالات خراب تو نہیں ہو گئے۔ جب شہر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، بد امنی پیدا ہو جاتی ہے، جنگل کے درندے بھی دلیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ جنگل کے درندوں کے اندر بھی دلیری پیدا کر دیتے ہیں۔ جب امن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جنگل کے درندوں کے دلوں کے اندر بھی خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نے شہر کی طرف رخ کیا۔ شہر کے کنارے پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا، آج ایک عرصے کے بعد پہلی مرتبہ بھیڑی نے میری بھیڑ پہ حملہ کیا ہے، اٹھا کر لے گیا ہے، آپ بتائیں شہر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا امن میں ہے، سکون میں، حالات تو صحیح، البتہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، امن کا دور تھا، امن کا۔ اور لا یزال الاسلام عزیزا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک 12 خلیفے، 12 امیر، 12 امام کا دور رہے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا۔ غلبہ رہا یہ مسئلہ جو کہا جاتا ہے نہیں یہ تو اہل بیت میں سے نہیں ہے، ابو بکر صدیق اہل بیت میں سے، جی ہاں نہیں، مجھے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ان کی بعض کتابیں جو اتفاقی طور پر مطالعے میں لاتا ہوں، جب مجبوری بن جاتی ہے، مجھے ان کی بھی کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی جس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے اور سب کا تعلق اہل بیت سے ہوگا۔ کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی۔ میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں ان سب میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی
جہاں بھی 12 اماموں کا، 12 خلفاء کا، 12 امراء کا ذکر ہے، وہاں یہ الفاظ ہے کلہم فی قریش، سب قریشی ہوں گے، کلہم من قریش، یہ الفاظ بھی ہیں، کلہم فی قریش یا کلہم من قریش۔ وہ 12 کے 12 امام جو میرے بعد آئیں گے، اور جب تک یہ 12 اماموں کی امامت رہے گی اسلام غالب رہے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا۔ دنیا کی ساری قوتیں اسلام کے آگے سر نگو ہوں گی، اسلام کے سامنے کسی کو آواز اٹھانے کی، آواز بلند کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ سارے کے سارے امام کلہم من قریش، قریش سے ہوں گے، کلہم فی قریش، سب کا تعلق قریش سے ہوگا۔ جی ہاں، ابو بکر صدیق قریشی، عمر بن خطاب قریشی، عثمان بن عفان قریشی، کلہم من قریش۔ کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ہمیں حدیث دکھلائی جائے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے بعد 12 امام جو آئیں گے وہ سارے کے سارے اہل بیت سے ہوں گے، یا یہ حدیث دکھلائیں سب کے سب سیدنا علی کی اولاد میں سے ہوں گے، یہ دکھلا دیں۔ سب کا تعلق آل علی سے ہوگا، آل جعفر سے ہوگا، آل عقیل سے ہوگا، آل عباس سے ہوگا۔ کوئی ایک حدیث تو دکھلاؤ، جبکہ میں نے انہی کتابوں کا حوالہ دیا ہے جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں کہ ان کو چاہیے بخاری دیکھے، مسلم دیکھے، ابو داؤد دیکھے، ترمذی دیکھے۔ جی ہاں، میں نے دیکھ کر پڑھ کر آپ کو بتایا ہے کہ سب میں ہے کلہم من قریش، کلہم فی قریش۔ یہ 12 امام جو ہوں گے یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں جن کا مقام بڑھ کر ہے۔ ان خلفاء کے مقابلے میں ان کو آپ امراء بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلقاً خلیفہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے جن 12 اماموں کا انتخاب کیا ہے ہمیں ثابت کر کے دکھائیں ان کی خلافت کو، انہوں نے مسلمانوں پر کوئی حکومت کی ہو، مسلمانوں کے وہ حاکم نہیں ہو، ریاست اسلامیہ کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو، مسلمانوں پر قانون نافذ کرنے کا حق ان کو دیا گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم تجتمع علیہم الامہ، کلہم، یہ 12 کے 12 امام، اپنے ہر امام اپنے دور میں کیا ہوگا؟ ہر امام جب آئے گا، ان 12 میں سے ہر امام جب آئے گا، کلہم تجتمع علیہم الامت، تو امت ان کی حکومت پر، ان کی امارت پر متفق ہوگی۔ ابو بکر صدیق کا دور دیکھیں، امت کے اتفاق ہے۔ ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ کوئی نہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کو خلافت ملی عثمان بن عفان کے بعد۔ عثمان بن عفان سیدنا علی کی خلافت سے پہلے کیا مسلمان بغیر حکمران کے رہے، بغیر خلیفہ کے رہے، بغیر خلیفہ کے رہے؟ کیونکہ اس پیریڈ میں سیدنا علی تو مجلس شورا کا رکن تھا،
ان خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا علی مفتی تھا، افتاء کا شعبہ ان کے پاس تھا، ممبر تھے شورا کے، خلیفہ نہیں تھے، تو خلافت کے بغیر یہ دور رہا۔ اس کے بعد بھی جن کو آپ نے کہا کہ یہ امام مراد ہے، ان کی کہاں یہ حکومت ہے، اختیارات ہیں، ان کے ادوار میں کوئی ایک شخص بتائیں جس شخص پر انہوں نے قانون نافذ کیا ہو، کسی ایک زانی کو کوڑے لگائے ہوں، کسی ایک چور کے ہاتھ کاٹے ہوں، کسی ایک قاتل کو قتل کیا ہو، کوئی ایک تو بتائیں۔ حکومت کا امامت کا معنی کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھانا، وہ تو میں بھی امام ہوں۔ نہیں، جس امامت کا ذکر محمد رسول اللہ نے کیا ہے وہ ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو شامل کرتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلفاء بھی ہیں، جس میں اہل بیت کے افراد بھی ہیں، اور اہل بیت کے علاوہ باقی جو ہیں ان سب کا تعلق خاندان قریش سے، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان کی تھی۔ یہ ایک نکتہ تھا جس کو واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل و دماغ میں غلط فہمیاں پیدا جو ہو چکی ہیں ان کو نکالنے اور صحیح بات بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔